أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91، 92 یعنی 91 اور 92۔ یہودیوں کی شرارتوں اور یہودیوں کی نافرمانیوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ یہودی ایسی چال چلتے تھے کہ جو کچھ کے تورات اور انجیل میں اب باتیں بیان کی گئیں وہ ان کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، تورات پر ایمان رکھتے تھے، تورات کی بات مانتے تھے، اور تورات اور انجیل کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کا انکار کرتے تھے۔ مثلا قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے جس کی جانب سے کتابیں نازل بھی ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس نے اپنے نبیوں پر نازل کیا۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب جو آخری کتاب قرآن مجید ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اتری ہوئی ہے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بتایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا یہودیوں سے، وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ ان یہودیوں سے کہا جاتا کہ آمینو ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو قالو تو یہ یہودی کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لے آئیں گے جو ہمارے اوپر اتاری گئی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے سوا دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ کتاب بھی یعنی قرآن مجید بھی حق ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید آتے ہی تورات زبور انجیل سب کا انکار کر دے، تکذیب کر دے ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ مصدقا لما معہم ان کے پاس جو کتاب تورات انجیل وغیرہ ہے اس کی یہ کتاب تصدیق بھی کرتی ہے، اس کے باوجود کہ یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہر چیز کا کو قبول اور تسلیم کرنا چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہی تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا، لیکن ان یہودیوں نے صرف تورات پر ایمان رکھا اور قرآن مجید کا انکار کر دیا محض عناد کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں، ارے تم تورات پر بھی کہاں ایمان رکھتے ہو؟ تورات پر بھی خود تم عمل نہیں کرتے۔ اگر تم تورات پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تو پھر نبیوں کا قتل تم کیوں کرتے؟ تم نے تو نبیوں کا قتل کیا، اور نبیوں کا قتل خود اس بات کی علامت ہے کہ خود تمہارے اوپر اتری ہوئی کتاب پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل پیغمبر ان یہودیوں سے کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ پھر کیوں تم نبیوں کا قتل کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے؟ ان کنتم مومنین اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اس پر، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو نبیوں کا قتل نہ کرتے جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے یہودیوں کو، حقیقت سے آگاہ کیا ہے، ان کے جرم کا انکشاف کیا ہے، اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اب تمہارے پاس حضرت موسیٰ نشانیاں لے کر آئے تھے، دلائل لے کر آئے تھے، تم نے خود اپنے نبی کی بات کہاں مانی یہ بتاؤ۔
تمہارے پاس تو موسیٰ دلائل لے کر آئے تھے، نشانیاں لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم انہوں نے دیا تھا، ثم اتخذوا العجل من بعدی، اس کے باوجود تم نے پھر اس کے بعد بچڑے کی پوجا اختیار کی، شرک کو اختیار کیا، وانتم ظالمون، اور تم تو ظالم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی ان کی بیماریاں یہ تھیں کہ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتے تھے، بعض چیزوں کو جو پسند ہے اختیار کیا، اور بعض چیزیں جو مشقت کی اور تکلیف دہ ہیں اور ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے کیا، اپنی مرضی کے مالک بنے رہے زندگی بھر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پر قرآن اترا تو نبی کا بھی انکار کیا، نبی پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید کا بھی انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ پلائی، جبکہ دونوں کتابیں آسمانی تھیں، تورات بھی آسمانی تھی، انجیل بھی آسمانی، زبور بھی آسمانی کتاب، اور قرآن مجید فرقان حمید جو آخری کتاب ہے یہ بھی آسمانی کتاب تھی۔ تسلیم ساری آسمانی کتابوں کو کرنے کی بات تھی، مگر ان یہودیوں نے شرارت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا اس بات کی کریں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں اور برائیوں سے بچائے جن برائیوں اور بیماریوں کا شکار یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن کا حکم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا